ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج مخاطب ہوں ہندوستان کے لوک تنتر کے سب سے بڑے مندر لوک سبھا اور پارلیمنٹ کے ممبران حضرات سے۔ میں جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے میں آپ کو چن کر بھیجا، آپ اس پہ بحث نہ کر رہے ہیں بلکہ آپ وندے ماترم پہ بحث کر رہے ہیں۔ ہماری غربت، ہماری مفلسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، مائیں سسکیاں لے رہی ہیں، نوجوان بے روزگاری کے لیے خودکشی پر اترے ہوئے ہیں، بھوک مری ہمارے سر پہ چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایجوکیشن کا کوئی پتہ نہیں، میڈیکل کا کوئی پتہ نہیں، سواستھ کا کوئی پتہ نہیں، اس پہ آپ بحث نہیں کریں گے۔ آپ بحث کس پہ کریں گے؟ وندے ماترم پہ۔ 150 سال کی عمر وندے ماترم نے پالی، مبارک ہو، قومی ترانہ ہے، میں سمان کرتا ہوں، میں استقبال کرتا ہوں، میں احترام کی اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ مگر ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے پڑھنا ہوگا ورنہ ہندوستان تجھے چھوڑنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پڑھیے، انہوں نے کہا ہے کہ وندے ماترم جسے مرضی ہے وہ پڑھے، جسے مرضی وہ نہ پڑھے، کسی کو پر زبردستی نہ کیا جائے۔ بابا امبیڈکر جنہوں نے دستور ہند کو لکھا، دستور کو لکھا، ہندوستان کے آئین کو لکھا، انہوں نے اس بات کو اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی آزادی ہونی چاہیے، ہندو کو ہندو ہونے کی آزادی ہونی چاہیے، سکھ کو سکھ ہونے کی آزادی ہونی چاہیے، بدھسٹ کو بدھسٹ ہونے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ آزادی کسی اور نے ہمیں نہیں دیا ہے بلکہ ہمیں دستور ہند نے دیا ہے، ہمیں آئین نے دیا ہے۔ پھر اسے آپ پھاڑ کر پھینک دیجئے، اس کو ہٹائیے، اس کی کیا ضرورت ہے جب آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ 10 گھنٹہ سے آپ بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں کہ وندے ماترم پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہماری بے روزگاری پہ آپ کو کوئی فکر نہیں، ہمارے سواستھ پہ آپ کو کوئی فکر نہیں، ہماری کئی ایکڑ زمین، کئی بیگھا زمین پانی میں سالوں کا سال ڈوبا کا ڈوبا رہ جاتا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں۔ سیلاب سے کئی بستیاں غرق ہو جاتی ہیں، بچے مویشی جانور بہہ جاتے ہیں، اس پہ بحث کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ وقت ہے تو وندے ماترم کے لیے 10 گھنٹہ سے آپ بحث کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ایک تکرار چل رہا ہے اور ہماری غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سانسد صاحب، میں نے آپ کو اس لیے چن کر نہیں بھیجا تھا، ہم نے اس لیے چن کر آپ کو بھیجا تھا کہ ہماری غربت کو آپ دور کریے، ہماری مفلسی کو آپ دور کریے، ہمیں روزگار دیجیے۔ ہم بھوک مری سے مر رہے ہیں، ہمارا سواستھ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بات کر رہے ہیں وندے ماترم پہ۔ جس کا دل چاہے وہ پڑھے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ پڑھے، زبردستی کسی سے نہ کہلوائیں۔ زبردستی اگر کہلوائیں گے تو یہ ملک صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، اور اس ملک کو ہم نے تو چنا ہے، ہم نے اپنا مسکن، اپنا گہوارہ ہم نے اسی کو چنا ہے، جس کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ بیرسٹر صاحب، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دلی کے ایوان میں ان ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی پوجا کرتے ہیں، ہم تیرے ہی پرستش کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر کسی کے ساتھ زور اور زبردستی نہ کیا جائے، ہر آدمی کو اپنے مذہب کے ساتھ آزادی ملنے کا یہ حق
بابا امبیڈکر بھیم راؤ صاحب نے ہمیں دے کر گیا ہے۔ اس لیے ہماری غربت پہ، ہماری مفلسی پہ، ہمارے ملک کے ترقی کے لیے آپ بحث کریں، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ اور مفید ثابت ہوگی۔